اور میرے عزیز ساتھی، آج کی اس محتوائی انجمن میں میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے عشر ذی الحجہ کی اہمیت و فضیلت۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 جن میں 4 مہینے حرمت و عظمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن سے اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 جن میں 4 مہینے حرمت و عظمت والے ہیں۔ ان محترم اور باعظمت مہینوں میں ایک مہینہ ذی الحجہ کا بھی ہے جس کی اہمیت و فضیلت پر قرآن و سنت شاہد عدل ہے۔ خاص طور پر اس مہینے کا عشر اولا خصوصی اہمیت کا عامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اس کی قسم کھا کر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور ان 10 راتوں سے مراد عشر ذی الحجہ ہے۔ حضرت ابن عباس، ابن زبیر رضی اللہ عنہما، مجاہد اور دیگر سلف صالحین سے یہی منقول ہے۔ حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن رجب نے اسے راجح قرار دیا، جبکہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر فتح القدیر میں سے جمہور مفسرین پر منسوب۔ اللہ تبارک و تعالی نے عشر ذی الحجہ کو سارے ایام پر فوقیت و فضیلت دی، اور ان ایام میں عمل صالح کرنا اللہ رب العالمین کو دوسرے دنوں کی بنسبت کہیں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من في هذه الايام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء۔ یعنی عشر ذی الحجہ کے دنوں کے علاوہ دوسرے ایام میں عمل صالح کرنا اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر ہاں اس شخص کا جہاد جس نے جان و مال کو خطرے میں ڈال دیا اور کچھ بھی واپس نہیں آیا۔ معزز سامعین کرام، ذی الحجہ کے انہی ایام میں، انہی 10 ایام میں عرفہ کا دن بھی ہے، جس دن کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ آپ مسلم شریف کی اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانه لیدن ثم یباہیہ الملائکہ فیقول ما اراد هؤلاء۔ یعنی عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے بیچ اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے بندے آخر چاہتے کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر الصلاۃ الماضیہ والباقیہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس دن روزہ رکھنے سے اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے عشر ذی الحجہ کا آخری دن یعنی یوم النحر کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے فضیلت والا دن، سب سے عظمت والا دن یوم النحر یعنی ذی الحجہ کا 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کا اور اس کی فضیلت کا سبب کیا ہے۔ حافظ ابن حجر اس کی فضیلت کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادۃ فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقہ والحج ولا یتأتى ذلک فی غیرہ۔ یعنی عشر ذی الحجہ کی امتیازی شان و فضیلت کا سبب یہ ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور حج اسی عشرہ میں اکٹھا ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے ایام میں ساری عبادتیں یکجا نہیں ہوتی، ساری عبادتیں اکٹھا نہیں ہوتی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عشر ذی الحجہ کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کو الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔